میں بھی سیالکوٹ سے اور آپ بھی سیالکوٹ سے، عمومی طور پر ہم نے پڑھتے بھی آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے کہ ہمارا سیالکوٹ ایک انڈسٹریل سٹی ہے اور یہاں پر سرجیکل کے حوالے سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ یہ بڑے انسٹرومنٹ بنتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ تمام جو ہم جو انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ سارے امپورٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایکسپورٹ. تو کیا سیالکوٹ میں آپ کی ایسوسیشن ان مقامی فیکٹریز کا معاملے میں کچھ اس طرح کے انسٹرومنٹ یہاں پر تیار نہیں ہو سکتے؟ میں نے انسٹرومنٹ تو ہم لوکل اسمبلڈ ہی لوکل میڈ ہی یوز کرتے ہیں. سیالکوٹ سے اچھے انسٹرومنٹ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے یہاں سے، بلکہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. لیکن میں نے میٹیریلس کی بات کی ہے، لائک جو فلنگ میٹیریل ہے وہ جاپان سے، جرمنی سے، ان کنٹریز میں بنتا ہے. یا آپ کے لوکل اینستھیٹک انجیکشنز ہیں، کورین انجیکشنز آ رہے ہیں، اور یا پھر یہ بریسز ہیں تو یہ جرمنی کی، یو ایس اے کی میڈ. اس طرح میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا جو ڈینٹل انسٹرومنٹس ہیں نا سیالکوٹ سے اچھے دنیا بھر میں کہیں. بالکل، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سیالکوٹ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں جی الحمدللہ اس حوالے سے جانا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بڑا جدید علاج شروع ہو گیا ہے، وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ جہاں کسی بھی ایج میں دانت ٹوٹ جائیں اور وہ مصنوعی کی جگہ قدرتی طور پر کوئی ایسا علاج مارز وجود میں آنے والا ہے مستقبل میں کہ نیچرل طریقے کے ساتھ دانت جو ہیں وہ آ جائیں؟ اس میں سر ایسا ہے کہ بہت سارے ابھی یہ ریسرچ فیز میں ہے، بہت سارے کنٹریز میں ایسی کوشش ہو رہی ہے. اور ابھی تو یہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ اب اس کی بہت زیادہ سکسیس اسٹیبلش نہیں ہوئی. اگلے 5 سالوں میں کیا ہوتا ہے اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتے. شاید کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے. اس میں کوئی ٹرائل کی فیز میں ہو سکتا ہے. انسان نے میڈیکل کے شعبے میں بڑی ترقی کر رہی ہے، مصنوعی قسم کے ہارٹ لگ رہے ہیں، مصنوعی بلڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ہوں میں تماشائی کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری قدرت دے رکھی ہے، اور امید ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر ڈینٹسٹ میں بھی نیچرل طریقے سے انشاءاللہ کوئی، چونکہ شو آف کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا سوشل کا دور ہے، ماڈلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت سی ہماری ماڈل جو ہیں وہ ایک یعنی کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ میں ہم دیکھا ہے بہت سی اداکارائیں، بہت سے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ بھائی نا ووڈ اسمائل کا، ہالی ووڈ اسمائل کا وہ ایک اسٹائل آ گیا. یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آسان لفظوں میں ذرا اس کو. برائٹ گلیئرنگ اسمائل جو ہے وہ جس میں ویل الائنڈ ٹیتھ ہو، ان کی وائٹنس ان کی مینٹینڈ ہو، یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ، بہت بڑا ٹرینڈ ہے. دیکھیے نا بات وہی ہے نا سر کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے ہمیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اسٹارٹ میں کہ آئیز کے بعد جو سب سے زیادہ نوٹیسیبل ہیومن فیس پہ چیز ہے وہ آپ کی اسمائل ہے. ایون جو بیوٹی کانٹیسٹ ہوتا ہے نا جی، اس میں جو سب سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں وہ آئیز کے اور ہائٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں اسمائل کے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. سو اس لیے وہ وینیئرز آ رہے ہیں، وائٹننگ ایجنٹس ہیں، اور آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ، الائنر، یہ سب چیزیں ہیں جو سم اپ کر کے آپ کی اسمائل کو، خوبصورت آپ کی شخصیت کو اوور آل ایک بوسٹ دیتی ہیں، آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہیں. جی بڑا ایک جدید قسم. آج کل تو دیکھا کہ لوگ اپنے لپس میں کچھ مطلب کہ ہاں لپس میں بھی وہ آپ کو پتہ ہے کروا رہے ہیں، اور آ گئے ہیں وہ بجائے اتنا خوبصورت لپس میں لپ آگمنٹیشن، چن آگمنٹیشن، اس طرح کی بہت. ویسے کبھی کوئی خوشی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ایک خوبصورت شکار پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ نا مطلب کہ ہم ایک وہ ٹیمپرل قسم کی خوبصورتی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی شکل پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ یہ چیزیں بھی شاید ضروری ہو گئی ہیں. اب چونکہ آپ نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ایسوسیشن، میڈیکل ایسوسیشن کے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی جاننے کی ہم کوشش کریں کہ یہ جو ہے ایک پیشہ ور زندگی جو ہے ایک کامیاب ڈینٹسٹ بننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کون سی قابلیت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سوال بھی کرتا ہوں، ڈینٹل پروفیشن میں سب سے بڑا چیلنج آپ نے کیا فیل کرتے ہیں، کیا چیلنج ہے ڈینٹل پروفیشن میں؟ دیکھیے کامیاب ڈینٹسٹ یا کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے سب ریکوائرمنٹس وہی ہیں جو کہ کامیاب انسان بننے کے لیے. آپ کو فوکس ہونا چاہیے، آپ کا اپنے کام میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے، آپ کی ایمپتھی، آپ کو لوگوں کا درد برداشت، لوگوں کا درد خود میں برداشت کرنے کے لیے فیل کرنا چاہیے. یس، خود میں برداشت کرنے کے لیے آپ کا اتنا جذبات ہونے چاہیے کہ یہ جو میرے پاس اللہ نے ایک مریض بھیجا ہے یہ کسی پرابلم سے آیا ہے اور مجھے اللہ نے سیٹ پہ بٹھایا کہ میں اس کا مسئلہ حل کر سکوں. مسئلہ حل کروں. سو یہ ایک بہت
जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि बाकी सब प्रोफेशंस में ये चीज़ें हैं, जी जी किसी भी इंसान को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इन सब चीज़ों का जो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है वही एक डेंटिस्ट को भी रखना पड़ता है। और बाकी ये है कि जितनी ज़्यादा आप अपने काम में स्किल रखेंगे, अपने पेशे से ऑनेस्ट होंगे, आप उतने ही इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बिल्कुल सही बात है जी। डॉक्टर का एक जो हौसला है, डॉक्टर की जो इंकरेजमेंट है, डॉक्टर की जो सिंपैथी है पेशेंट के साथ, वो उसको कम्युनिकेशन बड़ी मैटर डॉक्टर एक करती है मसीहा है जी। एग्जैक्टली, जी, जी, आपकी बिल्कुल। कम्युनिकेशन बड़ी जी, मैटर जी। करती है। आप पेशेंट को अगर आप उसकी बात सुनते हैं, बहुत सारे मामला तो पेशेंट को मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है ना वहाँ पर आ जाती है। बिल्कुल सही बात की। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में यहाँ बहुत सी इस्लाहात की जा रही हैं बहुत से शोबों में, क्या मेडिकल में भी इस्लाहात की ज़रूरत है? नए अदवार में दाखिल होने के लिए चैलेंजेस हैं, इनके लिए कौन सी इस्लाहात को आप मौसर और कारआमद समझते हैं फ्यूचर में? देखिए, जो पब्लिक के जो बेसिक राइट्स हैं ना, उसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। जी, ठीक बिल्कुल। तीसरा सिक्योरिटी आ जाए, बल्कि शायद सिक्योरिटी पहला आता है। बेसिक है ही ये बेसिक हैं ये जी, जी। जो आपकी स्टेट ने आपको प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर। सो अगर आपको हेल्थ, तो इतना ज़्यादा हमारी 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और इतना ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत है। और फिर इसमें जो एक प्रॉब्लम जो बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में ये फील करता हूँ कि हमारे डिफरेंट लेवल्स पे हम जो कर रहे हैं इस वक्त, जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जी। ऐसा करना इंतहाई नुकसानदेह। इससे आप पब्लिक का एक पेशे से एतमाद ख़त्म कर देते हैं। जी, जी। पहले कितने पेशों से ख़त्म हो गया, बिल्कुल सही बात है। और पॉलिटिशियन से, सियासतदानों पे बिल्कुल लोगों का सही बात एतमाद है। ख़त्म किया आपने। जी जी आपने जुडिशरी पे ख़त्म किया एतमाद, आपने ब्यूरोक्रेसी पे किया, अब आप डॉक्टर्स पे भी कर रहे हैं। आप पब्लिकली उसको, अगर हाँ जहाँ पर कमी होती है, हर जगह होती है, बहुत सारी जगहों पे, आप पब्लिकली वहाँ पर तमाशा लगाने की बजाय आप उनकी इंक्वायरी लॉन्च करें। सही बात है। चेक एंड बैलेंस हो। चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए। उसको हम गलत नहीं कहते हैं, गलतियाँ हमारे अंदर भी हैं, हमारे प्रोफेशन में भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक के सामने ये चीज़ करेंगे, आप रील्स बना के, टिकटॉक बना के वो पब्लिसाइज करेंगे, तो पब्लिक का एक सेंटिमेंट आपके पेशे के अगेंस्ट नेगेटिव हो जाएगा। और अब आपने देखा इसी चीज़ को देखते हुए कि अब वो बच्चे उस तरफ जाना भी कम हो गए हैं, एजुकेशन की तरफ जाना भी, हालांकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, हर 60 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपने। हमारे यहाँ कितने हैं? ये बिल्कुल सही बात है। ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपको तो तालिब इल्म के हवाले से बात करूँगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आप समझते हैं कि नशिस्तें जो हैं वो तलबा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी हैं, या इनको बढ़ना नहीं चाहिए? लोग प्राइवेटेशन जो कॉलेज की तरफ जाते हैं प्राइवेट में, वो बड़ा महंगा है, तो सरकारी कॉलेजेस में इनकी तादाद, स्टूडेंट की नशिस्तें जी नेचुरली बढ़नी चाहिए। तलबा की तो रिक्वायरमेंट तो हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन पब्लिक की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। और बल्कि ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की लोगों में तो है, दुनिया सारी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की शॉर्टेज है और जी जी तब तक रहेगी जब तक दुनिया में इंसान है, इंसान। और आबादी हमारी बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि ये तो सारे वक्त के तकाज़ों के मुताबिक सीटें बढ़ाना ही पड़ेंगी, और तभी जाके ये सारी जी बिल्कुल। खपत होगी।